العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ یہ رسولوں کی جماعت ہے اور بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے. منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا اور جنہوں نے اللہ رب العالمین سے کلام فرمایا، ہم کلامی کا شرف حاصل کیا. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض ان میں ایسے ہیں جن کے درجات ان سے بلند فرمائے. سید القونین سید الانبیاء ہمارے آقا و مولا حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا مقام اور مرتبہ تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی جماعت سے بلند و بالا ہے. بلکہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کو نبوتیں اور رسالتیں حضور علیہ السلام کے صدقے سے عطا ہوئی ہیں. لا نفرق بین احد من الرسل، ہم نبوت کے منصب میں تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، عزت اور توقیر کرتے ہیں، ان کو دل و جان سے اپنا راہبر اور رہنما مانتے ہیں. لیکن جب سید الانبیاء علیہ السلام کی بات آتی ہے تو آپ محبوب خدا ہیں، آپ حبیب کبریا ہیں، آپ کی شان سب سے جدا گانا ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، جن حالات میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، ان حالات کے پیش نظر آپ نے اپنی ماں کی گود میں کلام فرمایا، جس کو قرآن مجید میں سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے نقل فرمایا ہے. انی عبد اللہ، فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، مجھے کتاب عطا کی گئی. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا گیا. وجعلنی مبارکا، اور مجھے سراپا برکت بنا کر بھیجا گیا. اور آپ نے اپنے عبداللہ ہونے کا اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا، اور اپنی والدہ کی پاکیزگی کو ظاہر فرمایا.
لیکن جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت صفیہ بنت عبد المطلب روایت فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں حضور کی پھوپھی جان، آپ فرماتی ہیں کہ میں اس مبارک کمرہ میں موجود تھی جہاں حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور میں نے کیا دیکھا؟ 6 چیزیں آپ نے بیان فرمائی ہیں، ان میں سے صرف ایک بیان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو کام کیا، آپ سر بسجود ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی زبان سے ارشاد فرمایا تھا انی عبد اللہ، اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے میں جھکا کر بتا دیا کہ انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ فرمایا تھا، اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا تھا، اپنی پاکیزگی اور بابرکت ہونے کا اعلان کیا تھا، اور کہا تھا کہ میں تمہیں زکوٰۃ اور نماز سکھانے آیا ہوں، اور تمہیں اپنی نبوت اور رسالت کی دلیلیں اور معجزات دکھانے آیا ہوں، اور میں اپنی والدہ کا فرمان والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلام ہو اس دن پر جس دن میں دنیا میں آیا، اور جس دن میں اس دنیا سے جاؤں گا، اور جس دن میں دوبارہ یہاں لوٹوں گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے، لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کلام فرمایا؟ آپ نے سر سجدے میں رکھا، اور حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں خوش نصیب تھی، میں نے کان حضور علیہ السلام کے قریب لے گئی، آپ سجدے کی حالت میں کیا تسبیح پڑھ رہے تھے، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا، اپنے بابرکت ہونے کا اعلان فرمایا، اور شان رسالت بیان فرمائی، اور فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، کہیں تم مجھے اللہ کا بیٹا نہ سمجھ لینا۔ یہ پہلی بات آپ نے فرمائی انی عبد اللہ، لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کر میرے لیے، آپ کے لیے دعا فرمائی، اپنی امت کے لیے دعا فرمائی۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک وہ پہلا سجدہ تھا، اور ایک آخری سجدہ ہوگا جو پرصراط کے کنارے ہمارے آقا و مولا ہمارے لیے رو پڑیں گے، ہمارے لیے، ہم گناہ گاروں کے لیے۔ حضور ہماری شفاعت فرمائیں گے، لیکن اس کے لیے کچھ اعمال بھی چاہیے ہوتے ہیں، کچھ چہرہ بھی چاہیے ہوتا ہے شفاعت لینے کے لیے، کچھ پاس بھی ہونا چاہیے۔ شفاعت کا حقدار ہونے کے لیے کچھ عمل صالح بھی پاس ہونا چاہیے، میری شرمندگی نہ ہو۔ حضور ہمارے لیے رو پڑیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ جب آپ سر سجدے میں آپ رکھیں گے تو آپ کی دستار مبارک بھی نیچے زمین پر آ جائے گی، اس حالت میں آپ سجدہ فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا ارفع راسک یا محمد سل تؤتا واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے، مانگیے جو مانگتے ہیں، آپ شفاعت فرمائیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے۔ تو حضور علیہ السلام کی وہ شان ہے کہ آپ اپنی امت کے لیے روئیں۔ سورہ مائدہ میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر فرما رہے تھے، تو سورہ مائدہ کے آخری جو رکوع ہے اس سے پہلا رکوع 7ویں پارے میں ذکر آتا ہے کہ قوم نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے لیے آسمان سے کھانا منگوائیے۔ قوم نے یہ کہا، دیکھیں ان کی قوم اور صحابہ کرام میں فرق دیکھیے جو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ قوم نے کہا ہمارے لیے آسمان سے کھانا طلب فرمائیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو
فانزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. یہ آپ نے دعا فرمائی تو اللہ رب العالمین نے مائدہ نازل فرمایا، دسترخوان جس میں کھانا لگا ہوا تھا، جنت سے دسترخوان آیا، 500 افراد نے وہ کھانا کھایا، جنت سے آیا ہوا. یہ سورہ مائدہ میں ذکر ہے اور فرمایا کہ یہ آج کا دن ہمارے لیے عید ہے، خوشی کا دن ہے. لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں خود خندق کھود رہے ہیں. صحابہ اکرام نے مدینہ طیبہ کی جبل احد اس جانب خندق بہت بڑی کھودی گئی، کفار کا 25,000 سے زائد ان کا لشکر تھا، وہاں سے حملہ آور ہو کر مدینہ طیبہ میں داخل ہونا چاہتے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس علاقے سے میں تعلق رکھتا ہوں فارس میں، اس کا جنگی طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک خندق کھودتے ہیں، ٹرنچ کھودتے ہیں اور سامنے سے جو دشمن آتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ بغیر کسی مشینری کے اتنی بڑی خندق کھودنا، صحابہ اکرام 3 دن سے وہ خندق کھود رہے تھے اور 3 دن سے بھوکے اور پیاسے تھے، 3 دن سے بھوکے تھے، کوئی چیز صحابہ اکرام نے نہیں کھائی. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3 دن سے آپ نے کوئی کھانا تناول نہ فرمایا اور قوم نے کھانا طلب نہیں کیا. صحابہ اکرام نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مٹی کے ٹوکرے صحابہ اکرام بھی اٹھاتے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھاتے. روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب مٹی کا ٹوکرا اٹھایا تو صحابہ اکرام نے روایت فرمایا کہ یہ حضور علیہ السلام کی جگہ واضح ہوئی، اس میں سے نور کی شعائیں نکلی اور آپ کے بطن مبارک پر مٹی کے آثار نظر آئے اور ان میں اس سے چاندنی جیسی روشنی نکلی. حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قوم نے نہیں کھانا مانگا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کھانا مانگا، مائدہ مانگا آسمان سے، ان کے لیے آ گیا. حضور مانگتے تو ساری کائنات کے لیے کھانا آ جاتا، لیکن قوم نے نہیں مانگا. حضور کے صحابہ کی یہ شان ہے، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ہو گئے ہیں ہم خندق کھود رہے ہیں اور بھوکے ہیں، کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، کچھ نہیں کہا. دیکھا ہمارے آقا و مولا بھی اسی حالت میں ہیں، وہ خود بھی اسی حالت کو انہوں نے پسند فرمایا. حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری، آپ کا گھر قریب تھا، آپ بھی اس میں شامل تھے. آپ نے حضور کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھا، آپ کو متغیر لگا، آپ کو فکر مند لگا. آپ گھر آئے، گھر آ کر آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ گھر میں کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز موجود ہے؟ تو بیوی نے کہا عرض کی کہ صرف ایک بکری کا بچہ ہے، چھوٹی سی بکری ہے اور اتنا آٹا ہے کہ 3 آدمی اس سے کھانا کھا سکتے ہیں. 1000 کا لشکر تھا. حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری نے بکری کو ذبح کیا اور بکری کے ذبح کرتے وقت 1-2 منٹ کا واقعہ ہے، اس کے بعد میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں. بکری جب آپ ذبح فرما رہے تھے تو آپ کے 2 بچے تھے، 2 بیٹے تھے، وہ بھی دیکھ رہے تھے یہ منظر. چھوٹے تھے، بالکل نادانی کی عمر میں تھے، ایک بڑا اور ایک اس سے چھوٹا، وہ بھی دیکھ رہے تھے. جب آپ نے بکری ذبح کی تو اس منظر کو دیکھ کر آپ نے گوشت اپنی بیوی کو دیا کہ یہ پکاؤ اور جو آٹا ہمارے گھر میں موجود ہے اس سے روٹیاں پکاؤ. میں 3 حضور علیہ السلام اور 2 صحابہ اکرام کو دعوت پیش کرتا ہوں. تو جس وقت بچوں نے یہ منظر دیکھا تو روایت میں آتا ہے کہ بڑے جو بیٹا تھا اس نے چھوٹے سے کہا کہ جس طرح والد نے بکری ذبح کی ہے تم بھی لیٹو، میں تمہیں ذبح کرتا ہوں. تو اس نے چھری لے کر اس کو ذبح کر دیا. جب ان کی والدہ نے یہ منظر دیکھا کہ چھوٹا بیٹا تو شہید ہو گیا ہے، ذبح ہو گیا ہے، تو وہ دوڑتی ہوئی آئیں. چھت پر انہوں نے یہ کام کیا، نادان تھے، چھوٹے تھے. جب دوڑتی ہوئی آئیں تو بڑے نے محسوس کیا یہ تو میں تو بہت بڑا غلط کام کر دیا. اس کو محسوس ہو گیا کہ یہ تو میرا بھائی دنیا سے چلا گیا. اس کو کیا پتا تھا کہ چھری ایسے کروں گا تو ایسا ہو جائے گا. جب وہ دوڑتی ہوئی اوپر آئیں آہو بکا کرتے ہو تو اس نے چھت سے چھلانگ لگائی، وہ نیچے گر گیا، وہ بھی شہید ہو گیا.
دونوں بچے شہید ہو گئے، لیکن والدہ نے یہ نہیں کیا کہ ماتم برپا کیا، ان دونوں بچوں کی لاشیں اٹھا کر ان کے اوپر چادر ڈال کر انہوں نے اسی طرح روٹی پکائی اور سالن پکایا، اور انہوں نے اپنے خاوند حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری کو بھی مطلع نہیں کیا کہ ہمارے دونوں بیٹے تو دنیا سے جا چکے ہیں، آپ حضور کی دعوت کر رہے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں تو ماتم قیامت مچ چکی ہے۔ لیکن یہ ادب رسول ہے، یہ اس کے رسول ہے، سبحان اللہ، بالکل ذکر نہیں کیا، اپنے خاوند سے ذکر نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام اتنی دیر میں حضرت جابر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 آدمیوں کا کھانا ہے، آپ تشریف لائیں۔ 2 صحابہ کرام ساتھ لے آئیں۔ حضور نے فرمایا اے جیش صحابہ، اے لشکر مسلمانوں کے، جابر نے تم سب کی دعوت کی، 1000 کا لشکر۔ حضرت جابر دوڑتے ہوئے اپنے گھر آئے، اپنی بیوی سے کہا، دونوں بچے شہید ہوئے ہیں، بیوی سے کہا حضور تو 1000 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ تو بیوی بھی حضور علیہ السلام کی غلام تھی، کنیز، انہوں نے عرض کیا جو لا رہے ہیں وہ خود کھانے کا اہتمام فرمائے۔ حضور نے فرمایا جابر ان کی ٹولیاں بناؤ اور ان کو کھانا دو، جماعتیں بنا کر ان کو کھانا دو۔ اور حضور نے فرمایا کہ تم ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ ان کو تم نہیں توڑنا، ہڈیاں تم رکھتے جاؤ۔ اور حضور نے فرمایا، حضور نے اپنا لعاب دہن اس ہڈیاں میں ڈالا اور اس آٹے میں ڈالا، اور حضور نے فرمایا کہ سب کو کھلاتے جاؤ۔ 1000 کے لشکر نے کھانا کھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو ان کی قوم کے لیے آسمان سے کھانا آیا تھا، حضور نے اسی کھانے میں اتنی برکت اللہ رب العالمین نے ڈال دی کہ وہ 1000 کو کافی ہوا۔ جب 1000، بلکہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ جس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر تشریف فرما ہوئے تو حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابر سے فرمائیے کہ اپنے بچوں کو لے آئے، جب تک ان کے بچے نہ آئیں۔ اللہ رب العالمین یہ منظر دیکھ رہا تھا، اور حضرت جبریل امین نے یہ ظاہر نہیں فرمایا کہ ان کے بچے اس طرح دنیا سے جا چکے ہیں۔ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت جابر سے فرمائیے کہ اپنے بچے لے، جب تک ان کے بچے نہ آئیں آپ کھانا نہ کھائیے گا۔ حضور نے اسی طرح فرمایا۔ حضرت جابر متغیر فرمایا یا رسول اللہ وہ کہیں باہر چلے گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ حکم خداوندی ہے۔ وہ اپنی بیوی کے پاس گئے، انہوں نے کہا وہ باہر کہیں چلے گئے ہوئے، کہا نہیں، حضور نے فرمایا اللہ رب العالمین نے پیغام بھجوایا ہے۔ جس وقت یہ بات ہوئی تو وہ رونے لگی، چیخنے لگی، ان سے ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں تمہیں جابر کیا بتاؤں کیا ماجرا ہوا ہے۔ وہ بھی رونے لگے، رونے کی آوازیں آنے لگی، اور حضرت جابر نے یہ نہیں کیا کہ حضور کے پاس آ جائے یا رسول اللہ۔ حضرت جابر نے وہ دونوں بچے اٹھا کر اپنے بازو پر ان کی لاشیں حضور کے قدموں میں رکھ دی، یا رسول اللہ یہ ہے رہے بچے، یہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ حضور نے اپنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے نا وحی الموتى باذن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے اپنا دست پھیرا، دونوں بچے زندہ ہو گئے، دونوں بچے زندہ ہو گئے۔ اور بچے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو بکری ذبح کی گئی ہے ہم اس سے کھیلا کرتے تھے، ہم اب کس سے کھیلیں گے۔ 1000 لشکر نے کھانا کھایا، حضور نے فرمایا وہ ہڈیاں جمع کرو۔ حضور نے دم پڑھ کر پھونکا تو وہ روایت میں آتا ہے کہ وہ بکری اپنے کان جھٹکتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ حضور جب تشریف لے گئے، حضور نے فرمایا جابر اپنا کھانا بھی دیکھ لو، اپنا آٹا بھی دیکھ لو، جتنا تم نے بنایا تھا اتنا ہی ہے۔ تو یہ ہے شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام۔ اور آخری بات میں عرض کرتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارا سب مسلمانوں کا یہ ایمان ہے، نص قطعی ہے، کوئی مسلمان اس میں ذرہ برابر شک نہیں کر سکتا۔ کیا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے ہیں نہ سولی پر چڑھائے گئے ہیں، بلکہ ان کو شبے میں ڈالا گیا ہے، وہ اس آسمان پر ظاہری جسم کے ساتھ اٹھا لیے گئے ہیں، چوتھے آسمان پر اس وقت موجود ہیں۔ جس طرح آپ اور میں سانس لے رہے ہیں، ہم سے وہ کروڑ ہا گنا بہتر ان کی زندگی ہے، لیکن آپ نے موت کا ذائقہ بھی نہیں چکھا، آپ اسی طرح زندہ ہیں، اسی عمر میں ہیں 23 سال کی، اور 23 سال کی عمر میں واپس آئیں گے، 40 سال رہیں گے، اور حضور کی سنت مطہرہ کے مطابق، حضور کی عمر شریف کے مطابق 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوگا، حضور کے پہلو میں آپ دفنائے جائیں گے، حضور کے
حضرت سیدہ عائشہ کے حجرے میں. لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں, کسی مسلمان سے پوچھ لیجئے, کسی مکتبہ فکر سے پوچھ لیجئے, کوئی دنیا کا مسلمان جس نے قرآن مجید پڑھا ہو, عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے؟ وہ کہے گا زندہ ہے. تمہاری طرح زندہ ہے؟ میری طرح بالکل زندہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے؟ آئیں گے. کوئی شک تو نہیں ہے نا, کوئی شک نہیں. اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, یقیناً زندہ ہیں, تو حضور تو سید الانبیاء ہے, حضور تو سید کائنات ہے, حضور تو امام الانبیاء ہے. حضور کی زندگی کا کیا عالم ہوگا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو حضور کی زندگی, حضور دیکھ رہے ہیں, حضور سن رہے ہیں, حضور اپنے غلاموں کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں. تو ہمارے آقا و مولا کی شان جدا ہے, ہمارے آقا و مولا کا مقام جدا ہے. اب حضور آ گئے ہیں, اب حضور کی شانیں دنیا میں ہر جگہ حضور کی شانیں بلند ہوں. اللہ رب العالمین ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت میں زندہ رکھے, اسی محبت میں ہم دنیا سے جائیں, اور کل قیامت کے دن اسی محبت میں ہم کل قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں.